بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آج پاکستان کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ خوشخبری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو لازمی کر دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں خوشخبری نمبر 1 کی طرف۔ خوشخبری نمبر 1 یہ ہے کہ کل کچھ صحافیوں نے ٹویٹس کی تھیں کہ پاکستان اور کشمیر کا معاملہ جو چل رہا ہے، جو پاکستان کا کشمیر ہے، اس کے اوپر آج رات کو فیصلہ کن آپریشن کیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا کچھ بے غیرت صحافیوں کا۔ ان بے شرموں نے یہ بات کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بڑا آپریشن آپ لکھ تو رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں یا ہمارے کشمیری بھائی، ان کے ساتھ یا ان کے گھر والوں کے ساتھ جو بیتے گی، کیا وہ آپ کا باپ سمجھے گا؟ اس کی دکھ تکلیف کو آپ کا باپ فیل کرے گا؟ نہیں، یہ بے شرم صرف اپنے ویوز کے چکر میں ٹویٹ داغ دیتے ہیں۔ اب ان بے شرموں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی بلوں کو کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اتنا بڑا الزام عائد کر دیا اور آج آپریشن نہیں ہوا، جو کہ ان کے منہ کے اوپر گوبر سے بڑا ہوا لتر ان کے منہ پر لگا ہے۔ تو یہ تھی پہلی خوشخبری کہ پاکستانی کشمیر کے ہمارے بھائی اور ہماری سیکیورٹی فورس کے اہلکار آمنے سامنے نہیں ہوئے۔ اور دوسری طرف آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج جو دھرنا ہماری طرف سے دیا گیا ہے، آج ہم اس کو مظفر آباد کے اندر انٹری کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری طرف تعداد کی بات کی جائے تو اب خواتین بھی اس دھرنے کے اندر جوگ در جوگ شریک ہو رہی ہیں۔ اور عمر نذیر کشمیری صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک تقریر کے دوران جب یہ پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہم پاکستان کے دشمن ہیں، کیا ہم پاکستان کو نہیں مانتے، تو سب نے کہا نہیں، ہم دشمن نہیں، ہم مانتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہے، کون پاکستان کو نہیں مانے گا؟ یہ صرف کچھ جھگڑا کروانے والے یہ لوگ یہ نہیں مانیں گے۔ تو جی ناظرین، وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ کوئی بھی پاکستانی ہو، وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جو بلوچستان سے ہے، جو KPK سے ہے، جو پنجاب سے ہے، جو سندھ سے ہے، جو بلوچستان سے ہے، یا وہ گلگت بلتستان سے ہے، یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، اس کے دل کے اندر بھی اتنی ہی درد تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ ایک وہ پاکستانی جو ملک کے اندر بیٹھ کے فیل کرتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی کو بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اداروں اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو جلتی پہ تیل کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو ناکام کیسے کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کے اندر کشمیر کے لیے 146 ارب روپے رکھ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی 88 ارب، اور جو مرجر علاقے ہیں KPK کے اندر، ان کے لیے بھی 95 ارب روپے بجٹ کے اندر مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر 8 ہائیڈر پروجیکٹ منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ وابڈا اور متعلقہ ادارے اپنی جیب سے، اپنے جو خرچے سے بھی وہ کچھ سرمایہ کاری بھی کریں گے کے لیے طرف سے خصوصی، اور گلگت بلتستان کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔
صحافی ہیں نوید ستی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ ٹویٹ کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کے لیے خصوصی پیکیجز کا اعلان، جس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ بجلی کی جو سپلائی ہے، بجلی کا جو کام ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے 1 ارب روپے کا جو ہے نا وہ پیسے بھی اس بجٹ کے اندر آزاد کشمیر کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دانش اسکول حویلی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ کی گرانٹ بھی رکھی گئی ہے، اور دانش اسکول بمبر کے لیے بھی 59 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی صحت کے لیے MIR مشینز کے لیے 94 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیشن کیسی لگی۔ آپ کے کمنٹ دے کر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم۔